نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ جو کہ قرآن پاک کی ایک مدنی صورت ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے مضامین کو اور اس کے خلاصہ کو دیکھیں گے۔ سورہ مائدہ سے مراد دسترخوان ہے، اور صورت نے یہ اپنے اعتبار سے ترتیب کے لحاظ سے 5ویں صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ اس کی 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں، 16 رکوع اور 120 آیات ہیں۔ اب اس میں مائدہ جو ہے نا وہ دسترخوان، اللہ تعالیٰ نے جو مائدہ جو ہے نا وہ دسترخوان جو رحمت فرمائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، اس کا جو ہے نا اس دسترخوان کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کو جو ہے نا اس کا نام مائدہ رکھا گیا، اور اس کا ذکر جو ہے نا 114 نمبر آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ اب پہلے تو ہم آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہمیں مقدمہ صورت ملتا ہے کہ صورت کا مقدمہ کیا ہے، سٹارٹنگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کر دیا سارا کا سارا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 11 میں اسلام کا جامع نظام طہارت و تربیت ہے کہ اسلام پاکی و ناپاکی کے مسائل، جو طہارت آپ نے پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، تیمم اس کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں آپ کے پاس غسل کے فرائض ہیں، تیمم کا، وضو کا طریقہ، یہ سارے مسائل جو ہے نا اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کون لوگ کامیاب ہیں کون لوگ کامیاب نہیں، ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 12 تا 32 میں اہل کتاب کی نافرمانی اور قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل کرنے کی مثال سے مدنی معاشرہ اور ریاست کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے باشندوں کو پیغام اصلاح ہے کہ حابیل اور قابیل نے جو ایک دوسرے کو قتل کیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حابیل کو قتل کرنے کی مثال ہے، ٹھیک ہے، قابیل نے جو قتل کیا تھا۔ تو آیت نمبر 33 سے 40 میں مدنی معاشرے کے نظام ریاست میں حدود سے تجاوز کی سزائیں ہیں کہ جو مدنی معاشرہ ہے کہ نظام ریاست ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ صرف مدنی معاشرہ ہی نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہمیں بھی سکھانے کا عمل ہے کہ جو نظام ریاست میں حدود سے تجاوز کرے گا، جو ایک حد ہے جو کہ ڈاکہ، چوری، زنا، یہ سب کے جو ہے نا وہ کہ کیا کیا سزا ہے، ان سب چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں سے آگے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے۔ آیت نمبر 41 سے 86 میں نبی کریم کو تسلی اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اہل کتاب کی خامیوں کی نشاندہی اور دعوت اصلاح کہ اہل کتاب کی جو خامیاں ان کو بتایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 سے 87 سے لے کر 109 تک مدنی معاشرے کے چند محکم اصول ہیں کہ جو معاشرہ ہے ایک، اس کے جو محکم اصول، اس کے بہترین اصول کیا، اس کے احکامات، ان کو کن چیزوں پر لاگو ہونا چاہیے ایک معاشرے کو، اگر ایک معاشرہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو کن کن چیزوں کے لیے کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ پھر آیت نمبر 110 سے لے کر 120 تک اختتامی خطبہ اس کا خطبہ بتایا جا رہا ہے اس کا کہ اس میں جو ہے نا اس کی ڈیٹیل سارے کا سارا جو ہے نا خلاصہ مطلب جس کو کہتے ہیں وہ دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس سورہ مائدہ کی وجہ تسمیہ دیکھیں تو وجہ تسمیہ اس صورت کی یہ ہے کہ اس کا جو لفظ نام رکھا گیا وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا، آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اسی میں ذکر کر دیا، اے عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی ہے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھڑوں کے لیے عید ہو جائے، تیری طرف سے نشان ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ ایک دسترخوان کا، جس کے اندر خوان کا ذکر آیا، اور اس کو جو ہے نا وہ پھر سورت کا نام ہی سورہ مائدہ رکھ دیا گیا۔ تو یہ اگر زمانے نزول کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ مدنی صورت ہے، اور اس میں اگر ہم اس کے آخر اختتام تک دیکھیں تو اس میں جو قرآن پاک کی جو آخری آیت اتری اليوم اکملت والی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ صورت اختتامی ہے، یہ سب سے آخر میں اس کی جو آیت آئی اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آخری صورت ہے۔ تو اس کا جو عرصہ دورانیہ چل رہا ہے وہ 10 ہجری تک ہے، 10 سالہ دورانیہ میں یہ انہی نزول میں ہوئی ہے، اسی کے اندر جو ہے نا اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ 9 ذی الحج کو 10 جو ہے نا 10 ہجری میں یہ اس کا آپ سے وسلم جو خطبہ دیا اس کا تقریباً جو ہے نا ہمیں ملتا ہے اس کا۔ تو اس میں کچھ محکم آیات ہیں، محکم آیات وہ آیات جو ہمارے لیے زندگی میں سیکھنے والی ہیں، جو ہمیں سیکھنی چاہیے، جو ہم نے اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو سکھانی چاہیے۔ تو اب آپ وسلم کو آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک تکمیل دین کی بشارت دی جا رہی ہے، اس سے ضمن میں اسی روایت میں تو کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، اس کے بارے میں۔ اس کے بعد
آیت نمبر 6 سے 11 میں 6 سے 11 میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے، اسلام کا جامع نظام طہارت و تربیت ہے۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ قرآن پاک میں وضو کے، غسل کے اور تیمم کے فرض ہونے کا ذکر کہاں پر ہے، اس کے بارے میں کدھر ہے ذکر کہ غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، تو وہ ہمیں آیت نمبر 6 میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت 5ویں صورت ہے، 6ٹھی آیت ہے، یہ یاد رکھ لیں سب کہ ہمیں جو ہے نا وہ آئیڈیا پتہ چل جائے گا کہ غسل کیا ہے، وضو کیا ہے اور تیمم کیا ہے۔ یہ ہمیں آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں مل جاتا ہے۔ 5ویں صورت ہے قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے، اور 6ٹھی آیت ہے اس کی، 5 اور 6 کے تناسب سے ہم جو ہے نا وہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ 5ویں صورت اور 6ٹھی آیت کا اس کا تناسب ہے۔ تو اس میں 3 فرائض ہیں غسل کے، وہ غسل کے 3 فرائض ہیں، وضو کے ہمارے پاس جو ہے نا وہ 4 فرائض ہیں، تیمم کے وہ سب چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسی میں جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، تم عدل کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم جو ہے نا ایک معاشرہ، تم زندگی تباہ ہو جائے گی تمہاری، تم بیکار ہو جاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 12 تک 32 میں معاشرہ ریاست کے ناکامی کے اسباب، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ تمہارے ناکامی کا اسباب بنتی ہیں۔ کیا وہ ناکامی کا اسباب کیا ہے کہ تم نے جب اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑو گے تو تمہارا جو ہے نا ناکامی کا سبب ہے، تمہارے لیے ناکامی کا سبب ہے، اور آج ہماری وجہ بھی یہی ہے۔ ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کا سلوک کیا ہے، قرآن پاک کتنی خوبصورت کتاب ہے کہ ہمیں ہر چیز بتائی جا رہی ہے۔ کوئی دین ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ ہمیں تمام کے تمام مسائل کو ذکر کرتا ہو۔ قرآن ہمیں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر، شاید بچے کے پیدا ہونے سے بھی نہیں، اس سے پہلے سے لے کر اس کے رحم بننے سے لے کر اس کے مرنے تک کے تمام احکام ہمیں سکھا رہا ہے، تمام مسائل سکھا رہا ہے کہ جن جن فیزز سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ وہ تو ہماری ایک نااہلی ہے اور ہمارا جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دور ہے قرآن سے، کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس کو غور و فکر نہیں کرتے، ورنہ ہمیں تمام ہر طرح کے مسائل جو ہے نا وہ اس میں مل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 33 سے لے کر 40 میں 8 آیات میں حدود و تعزیرات کا قرآن تصور ہے کہ حد اور تعزیرات، حد اور تعزیر کیا ہے، حد کا کب لاگو ہوگی، تعزیر کب لاگو ہوگی، کیا چیز ہے، دونوں ان چیزوں کا سب کا ذکر ہے کہ چوری کی حد ہے، تہمت اگر کوئی کرے گا اس کی کیا ہے، شراب نوشی کی، ان تمام جو حدود ہیں نا، جو تعزیرات ہیں، جو ان سب چیزوں کا ذکر ہے وہ ہمیں انہی 8 آیات میں ملتا ہے 33 سے لے کر 40 تک۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن پاک میں حدود و تعزیرات کا ذکر کدھر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آیت نمبر 33 سے لے کر 40 تک جو ہے نا حدود و تعزیرات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کا رویہ 41 سے لے کر 86 تک، اہل کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و شفیع دی جا رہی ہے، نبی پریشان نہ ہو، آپ نہ پریشان ہوں، یہ لوگ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، ان کا وتیرہ یہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی کرتے آئے ہیں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی، آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ ان کی ہے، تو آپ اپنا کام جاری رکھیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف جو ہے نا اور ان کو تسلی تشفی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 سے لے کر 109 سے جو 23 آیات ہیں، اس میں مدنی معاشرے کی چند محکم اصول ہیں کہ کن کن چیزوں میں ایک معاشرہ کب ترقی کر سکتا ہے، کیا کیا کام کرنے چاہیے، رزق کا حلال کھاؤ، ٹھیک ہے، برے کاموں سے بچو، قسم نہ اٹھانے کی اور ترغیب دی جا رہی ہے، اور قسم کی 2 اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر مساکین کو کھانا کھلانا، اگر قسم ٹوٹ جائے، قسم کا کفارہ، قسم اگر تم توڑ دیے تو تم کیا کرو گے، اگر قسم تم نے جھوٹی کھا لی اس کا کیا ہے، تو وہ ہمیں جو ہے نا اس کے بارے میں مسائل ہیں۔ قربانی کے بارے میں کہ جو قربانی والے قربانی کا ہے، کن چیزوں کو تم کھا سکتے ہو، کن چیزوں کو تم نہیں کھا سکتے، کون سی تمہارے لیے حلال ہے، کن چیزوں سے تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز جو میں اسکپ کر گیا کہ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کافر تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، تم اس کو اپنا رازدانہ بناؤ، کافر جو ہے نا جو نان مسلم ہے تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ تم اس سے دوستیاں نہ بڑھاؤ، تم اس سے پنگے نہ ڈالو دوستیوں کی، تم اس سے بچ کر رہو، یہ تمہارا کبھی بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، یہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ اسلام سے دور ہو، تو اس لیے ہمیں اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے دلوں میں سے اہل باطل کی کثرت کا رعب ختم کرنا کہ جو باطل ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو کافر ہیں، ان کا جو کثرت ہے وہ مسلمانوں کو ڈراتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم حق ہو، تم سچ پر ہو، تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں اگر تم سوالات کرنے ہیں تو تم کیسے کرنے ہیں، پوچھ گچھ کرنی ہے، اس کا جو تمام مسائل ہے کہ تمہیں کس طرح بات کرنی ہے۔ اس کے بعد
آخری جو اس کے اندر ہے آیت نمبر 109 سے 120 آیات میں 120 تک 12 آیات میں اختتامی خطبہ دیا جا رہا ہے کہ اس کا مکمل خلاصہ کہ اس خطبے کو مکمل کیا جا رہا ہے سورت کا کہ مدینہ طیبہ کے حالات کے تناظر میں اہل کتاب کو قریب لانے کی پالیسی بتائی جا رہی ہے کہ تم نے اگر کسی کو قریب لانا ہے تو کیسے لانا ہے، تو جو اہل نان مسلمز ہیں ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا پیارا اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ہم شاید پڑھتے ہیں کہ جی ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت کس طرح بانٹنی ہے، کس طرح کسی کو دین کی طرف، ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں خود بتا رہا ہے کہ تم نے اگر کسی کو قریب لانا ہے، تم نے اگر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ کرنی ہے، کسی کو اپنا جو ہے نا وہ لانے اپنا بتانا ہے، عقائد بتانے ہیں، تو تم نے کیسے بتانے ہیں، اسے کس طرح بات کرنی ہے، وہ سارا کا سارا ذکر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔